ابھی تک ہم خبر واحد کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں پڑھ چکے، اور اب کچھ اصطلاحات باقی ہیں جن کے مطلب ہمیں جاننے۔ پیچھے ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں سے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے اس میں دوبارہ ذکر نہیں آئے گا ان چیزوں کا۔ اب ٹھیک ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث معنعن، اور ایک ہے حدیث مسلسل۔ صرف ان کی تعریف، معنعن اور مسلسل کی تعریف۔ معنعن وہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ عن استعمال ہو۔ عن اس کو بولتے ہیں معنعن۔ اور مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں راویوں کے صفات یا حالات ایک طرح کے ہوں، یعنی ایک طرح سے مراد ہے سارے کے سارے ثقہ ہیں، یا سارے کے سارے عادل ہیں، سب کے سب کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے تھے، کسی بھی وجہ سے جس سند میں تمام راویوں کے صفات یا حالات یا ان کے انداز بیان ایک ہے تو اس کو حدیث مسلسل بولتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، معنعن وہ حدیث ہے جس کی سند میں لفظ عن استعمال ہو۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی بھی سند جو ہے نا، آپ نے اگر حدیثوں کی کوئی کتاب کھولنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو آپ اس میں عن کا لفظ استعمال ہوتے ہوئے یوں پڑھتے ہیں، عن ابی ہریرہ یا عن عائشہ۔ اس طرح وہ جو پوری چین ہے نیریٹرز کی، اگر ہر ایک عن کا لفظ استعمال کرتا ہے پوری چین میں تو اس کو بولتے ہیں حدیث معنعن۔ اور مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند میں راویوں کے صفات یا حالات ایک ہی طرح کے ہوں۔ نیکسٹ، بیان صیغ ادا۔ بیان صیغ ادا سے مراد ہے کہ حدیث کو ادا کرتے وقت کچھ خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں محدثین، کچھ خاص الفاظ، ان کو بولتے ہیں ادا کے سیغے۔ سیغہ کی جمع ہے سیغ، ٹھیک ہے، یہ سیغہ کی جمع سیغتن، اس کی جمع ہے سیغ۔ تو ادا کے جو سیغے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ صرف جاننے کے لیے سن لیجئے۔ ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے حدثنی، اخبرنی، انبأنی، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، قرأت، قال لی فلان، ذکر لی فلان، روا لی فلان، کتب الی فلان، عن فلان، قال فلان، ذکر فلان۔ فلان مطلب فرضی نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، روا فلان، کتب فلان۔ تو یہ صیغ ادا جو استعمال ہوتے ہیں حدیث کو ادا کرتے وقت۔ بیان صیغ ادا، یہاں تک کچھ پوچھنا ہے؟ میم ذرا ان کی کیا میننگ کیا ہوتے ہیں؟ حدثنی اور اخبرانی ہم ابھی اس کے فوراً بعد پڑھنے والے ہیں ان کے میننگ۔ تو ویسے انبأنی اس نے مجھے خبر دی، حدثنا اس نے مجھ سے بیان کیا، قال علی فلان، فلاں نے مجھ سے یہ بات کہی، فلاں نے مجھ سے ایک بات ذکر کی، فلاں نے مجھ سے روایت کی، فلاں نے مجھے یہ بات لکھی تھی، مجھے یہ بات فلاں سے پہنچی تھی، اس طرح کے مطلب ہوتے ہیں۔ مطلب جس طریقے سے ان کو ملی ہے حدیث وہ اس طریقے مطلب انہوں نے لکھا ہے وہ والی ٹرم سے لکھیں گے ان کو، جی ایسے ہی؟
ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، جس طریقے سے انہیں حدیث پہنچی ہے وہ ویسی ہی ٹرم یوز کرتے ہیں، اور یہ طریقہ اور یہ الفاظ یہ اپنا خاص مطلب رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک خاص کہانی رکھتے ہیں، جیسے کتبہ الیہ فلان کہ فلاں نے مجھے یہ بات لکھی تھی، تو اس پر بھی پورا چیک ہوتا ہے کس نے لکھا تھا، یہ اس کو کب پہنچا تھا، اس میں کیا لکھا گیا تھا، اس کے علاوہ کیا کیا لکھا تھا، کس کو خط ملا تھا، لانے والا کون تھا، یہ ساری جانچ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک پورا بیک گراؤنڈ رکھتا ہوتا ہے، اور اس میں سے ہم دو کا فرق پڑیں گے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں۔ جی میں یہ ورڈز ریپیٹ کر دیتی ہوں جو استعمال ہوتے ہیں۔ حدثنی یعنی اس نے مجھ سے بیان کیا، اخبرنی، انبأنی، انبأ نبی اس کا مادہ ہے، نبی خبر دینے والا، تو انبأنی، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، قرأت، قال لی فلان، ذکر لی فلان، روا لی فلان، فلان نے مجھ سے روایت کی، کتب الی فلان عن فلان، قال فلان، ذکر فلان، روا فلان، کتب فلان۔ نیکسٹ، حدثنی اور اخبرنی میں فرق۔ ابتدائی دور کے محدثین کے ہاں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، حدثنی اور اخبرنی، ان دونوں میں فرق نہیں، ہم معنی الفاظ ہے، لیکن بعد کے محدثین کے نزدیک اس میں ایک انہوں نے مائنر سا فرق بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے تو حدثنی یا حدثنا استعمال ہوتا ہے۔ حدثنی کا مطلب ہے اس نے مجھ سے یہ بات بیان کی، اور شاگرد زیادہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم سے بیان کیا، حدثنا آ جائے گا نا، حدثنی اور حدثنا یہ تو واحد اور جمع کے اعتبار سے ہے، نی اور نا۔ باقی حدث کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ جب استاد نے پڑھا اور شاگرد نے سنا تھا، تو شاگرد آگے بتاتے وقت کہتا ہے حدثنی فلان، جس کا بھی نام لے، شیخ کا نام لے وہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بات بیان کی تھی اور انہوں نے سنی تھی۔ اگر یہ ایک تھا تو کہے گا حدثنی، اگر یہ زیادہ شاگرد تھے تو حدثنا کہیں گے۔ اور اخبرنی، اخبرنی اس کے اپوزٹ صورت ہے کہ شاگرد نے کوئی حدیث پڑھی اور استاد نے سنی، اور اس کو پھر یہ شاگرد آگے بتاتے وقت کہے گا اخبرنی اپنے شیخ کے نام کے ساتھ کہ فلاں نے مجھے خبر دی۔ اب اس میں سائنس یہ ہے کہ شاگرد کو کہیں سے حدیث پہنچی تھی، ملی تھی، یا لکھی ہوئی سامنے تھی، اس نے پڑھی اور استاد نے سنی، تو گویا انہوں نے تصدیق کی کہ تم تک صحیح بات پہنچی ہے یا تم صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اخبرانی اس صورت میں جب شاگرد اکیلا تھا، اور اخبرنا جب شاگرد زیادہ تھے، تو استاد کے پڑھنے کی صورت میں حدثنی اور حدثنا، شاگرد کے پڑھنے کی صورت میں اخبرانی اور اخبرنا۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی صحیح ہے۔ بیان کتب حدیث، بیان کتب حدیث، کتب کتاب کی جمع ہے، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ تو کتب حدیث میں مختلف اعتبار سے مشہور دو قسمیں ہیں، مشہور دو طرح سے ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم وضع و ترتیب مسائل کے اعتبار سے، وضع یعنی رکھا جانا حدیثوں کو، ترتیب مسائل، مسائل کی ترتیب کے اعتبار سے۔ تو اگر مسائل کی ترتیب کے اعتبار سے کتابوں کو نام دیے جائیں تو 9 قسم کی کتابیں ہیں حدیث کی۔ اگر
مسائل کی ترتیب کے اعتبار سے حدیث کی کتابوں کو نام دیے جائیں تو 9 قسم کے نام ہوں گے. یا وضع و ترتیب ہم کہہ رہے ہیں کہ وضع کا مطلب ہے رکھنا یا لکھنا، اس کو ترتیب دینا. تو نمبر 1 ہے جامع. اب جس حدیث کی کتاب کے شروع میں آپ جامع دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب بولتے ہیں فضائل کو، سیر یعنی تاریخ کے حوالے سے اور سیرتوں کے حوالے سے، فتن، علامات قیامت وغیرہ، ہر قسم کے مسائل کی احادیث اس کتاب میں درج ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں الجامع الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح للبخاری. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ شروع کرتے ہیں کتاب التفسیر سے، تو بالترتیب عقائد کی احادیث بھی آتی ہیں، آداب کی، احکام کی، مناقب، سیر، فتن، علامات قیامت. تو یہ 8 قسم کے مسائل ہیں: سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، احکام، اشراط و مناقب. یہ 8 قسم کے احکام یا مسائل پر مشتمل احادیث جس کتاب میں جمع ہوں اس کتاب کا نام جامع. نمبر 2 ہے سنن. سنن وہ کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث. کون سی احادیث؟ احکام کی احادیث ابواب فقہ کی ترتیب کے موافق بیان ہے. فقہ کے ابواب کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق احکام کی احادیث جمع کی گئی ہیں اس کتاب میں. میں یہ لکھنے کے لیے دہرا رہی ہوں، لکھ لیجئے. سنن وہ کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث ابواب فقہ کی ترتیب کے موافق بیان ہوں. جیسے سنن ابی داؤد. آپ میں سے کوئی بتائے ابواب فقہ میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عبادات. عبادات کے لیے کچھ ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے؟ جی عقائد، امام، سوری مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا بولا؟ توحید میں میں بتا دیتی ہوں. توحید تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے نا. تو ابواب فقہ میں، فقہ کہتے ہیں نا فقہی مسائل جو سمجھنے والے ہیں، جو ایک مسلمان کو سمجھنے بہت ضروری ہیں، تو ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب الطہارہ سے. ٹھیک ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سے شروع ہوگی وہ بات. پھر اسی طرح مسائل میں اس میں کتاب الصلاح بھی آئے گی، کتاب العیدین بھی آئیں گی، اس میں نکاح، کتاب النکاح بھی، کتاب الطلاق بھی، اس طرح کر کے فقہی ابواب ان کی خاص ترتیب ہوتی ہے. میں ترتیب نہیں بتا رہی. تو سنن ابی داؤد ایسی کتاب ہے کہ ابواب فقہ کی ترتیب کے موافق اس میں حدیثیں جمع. ابھی ہم صرف اس اعتبار سے کتب حدیث کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں حدیثیں رکھی کس ترتیب سے گئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی. نمبر 3 مسند. مسند وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب رتبی یا
ترتیب حروف ہجا یعنی الفابیٹیکل آرڈر، ترتیب حروف ہجا یا تقدم و تاخر اسلامی، تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور ہوں۔ دوبارہ سن لیے، مسند وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب رتبی یا ترتیب حروف ہجا یا تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور ہوں، جیسے مسند احمد۔ تو یہ ترتیب کسی بھی بنا پہ ہو سکتی ہے کہ السابقون الاولون سے جو حدیثیں آئی ہیں وہ پہلے ذکر کی جائیں، یہ صحابہ کے رتبے کے لحاظ سے، یا پھر وہ ترتیب اس الفابیٹیکل آرڈر پر ہوگی تو الف سے شروع ہونے والے نام صحابہ کے اس حساب سے ان سے لی ہوئی تمام مرویات ذکر ہوں گی۔ تو جس کتاب میں حدیثوں کے جمع کرنے کی ترتیب صحابہ کے ترتیب رتبے کے اعتبار سے یا صحابہ کے ناموں کے حروف ہجا کے اعتبار سے یا ان کے اسلام میں مقدم و مؤخر ہونے کے اعتبار سے اگر جمع کی گئی ہیں تو ایسی کتاب کو ہم مسند کہتے ہیں۔ نمبر 4، معجم۔ معجم وہ کتاب ہے جس کے اندر وضع احادیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ جی، معجم وہ کتاب ہے جس کے اندر وضع احادیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک استاد سے جتنی بھی حدیثیں سنی تھی، پھر وہ چاہے احکام سے متعلق تھی یا علامات قیامت سے یا فتن سے یا فضائل سے، جس سے بھی متعلق تھی، ایک استاد سے ایک شیخ سے سنی ہوئی احادیث کو ایک جگہ رکھا، پھر دوسرے استاد سے سنی ہوئی احادیث کو الگ رکھا۔ پھر استادوں کی ترتیب میں مختلف ترتیب ہو سکتی ہے، ان کے رتبے کے لحاظ سے، ان کے زمانے کے لحاظ سے، یا پھر حروف ہجا کے اعتبار سے کس استاد کی احادیث کو پہلے اور کس کو بعد میں رکھا۔ تو جس کتاب میں حدیثوں کو لکھنے کا اہتمام اساتذہ کی ترتیب پر رکھا گیا ہے اس کتاب کو معجم کہتے ہیں۔ آگے ہے جز۔ جز کتاب کا نام ہے۔ اچھا، معجم معجم نام کی کتاب ہے معجم طبرانی۔ معجم طبرانی۔ جز وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلے کی احادیث یکجا جمع ہو۔ جز وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلے کی احادیث جمع کی گئی ہیں، جیسے جزء رفع الیدین للبخاری، رفع الیدین کے بارے میں جتنی بھی احادیث میں دہرا دیتی جی سنیے۔ جز وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلے کی احادیث یکجا جمع ہوں، جیسے جزء رفع الیدین للبخاری۔ اب اس کتاب میں رفع الیدین کے متعلق تمام احادیث جمع کی گئی ہیں۔ نمبر 6، مفرد وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک شخص کی کل مرویات ذکر ہیں، جس میں صرف ایک شخص کی کل مرویات ذکر ہوں، یعنی جتنی بھی اس شخص سے روایات ذکر کی گئی ہیں ایک ہی راوی کی تمام، پھر وہ راوی صحابی ہیں، یہ تو جمع کرنے والے پہ ہے کہ وہ اپنے کس استاد کی مرویات جمع کر رہا ہے، تو جس میں ایک کی ہیں وہ مفرد ہے۔ غریب نمبر 7 ہے غریب وہ کتاب ہے جس میں ایک محدث کے
मुतफर्रिदात जो किसी शेख से हैं वो जिक्र हों, जिसमें एक मुहद्दिस के मुतफर्रिदात, रा पे ज़बर है, मुतफर्रिदात जो किसी शेख से हैं वो जिक्र हों। मुस्तखरज वो किताब है जिसमें दूसरी किताब की हदीसों की जायद सनदों का इस्तिखराज किया गया हो। सुने, जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, समझ नहीं आ रही है। मुस्तखरज, ये जो अभी पढ़ी है मुस्तखरज, जी मुस्तखरज। दूसरी किताब की हदीसों की जायद सनदों का इस्तिखराज किया गया हो, यानी एक सनद से हदीस किसी को मिली थी, उसने अपनी किताब में लिखी, लेकिन एक दूसरे बंदे को वो ही हदीस दूसरी सनदों से मिली हुई है, तो वो उसकी जायद सनदों को अपनी किताब में जमा करता है। इसमें कोई एग्जांपल है आपके पास? एग्जाम्पल तो अहादीस की किताब खोलने से मिल जाएंगी, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। दोबारा सुन लें बात को कि लिखने वाले ने, जैसे मुस्तखरज अबू आवाना ने अपनी किताब लिखी है, उसका नाम है मुस्तखरज अबू आवाना। अब उसमें उन्होंने क्या किया है कि किसी और सनद से, या एक सेकंड दे मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, इसमें मुसन्निफ एक किताब मुंतखब कर लेता है, एक किताब चुन लेता है कि इस किताब की हदीसों की दूसरी जितनी भी चेन्स हैं, बस वो चेन्स लिखनी है इसमें। सनदों का इस्तिखराज इसको कहते हैं कि ये हदीस इसके अलावा और कितनी सनदों से भी नकल की गई है, इसलिए इसे कह रहे हैं कि दूसरी हदीस, दूसरी किताब की हदीसों की दूसरी किताब, यानी वो कोई हदीस की किताब उठाते हैं और उसकी दूसरी सनदें लिख देते हैं। मुस्तखरज अबू आवाना किताब का नाम है। ये जो इसमें अबू अवाना है, ये लिखने वाला है? जी, किताब का नाम है, मिसाल के तौर पर लिख रहे हैं मुस्तदरक। मुस्तदरक वो किताब है जिसमें दूसरी किताब की शर्त के मुवाफिक, जिसमें दूसरी किताब की शर्त के मुवाफिक उसकी रही हुई हदीसों को पूरा कर दिया गया हो या जमा कर दिया गया हो। इसका मतलब है कि इसमें मुसन्निफ ऐसी रिवायात जमा करता है जो किसी दूसरे मुसन्निफ की शरायत के मुताबिक हो, लेकिन उसकी किताब में ना हो, या दूसरे लफ्जों में किसी दूसरे मुहद्दिस की शरायत पर जमा की गई अहादीस की किताब मुस्तदरक कहलाती है। जैसे मुस्तदरक हाकिम। मुस्तदरक हाकिम में बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर जो अहादीस आती थी लेकिन वो उन्हें नहीं मिली या उन तक नहीं पहुंची थी, ऐसी हैं अहादीस कि उनकी शरायत पर पूरी उतरती हैं, उनकी शरायत के मुताबिक ही हैं। मतलब हर मुहद्दिस के नज़दीक उन्होंने अपनी किताब में लिखने के लिए, अहादीस लेने के लिए कुछ शरायत रखी होती थी कि इस शर्त पर जो हदीस पूरी उतरेगी वो अपनी किताब में लिखूंगा। तो उनकी रखी हुई कंडीशंस पर हदीसें किसी को मिलती हैं। अब वो उस किताब में नहीं लेकिन उनकी शर्त के मुताबिक हैं, तो इसलिए वो उस किताब का नाम रखते हैं अल मुस्तदरक, जो ये पता देती है साथ में उस किताब का नाम, जैसे अल मुस्तदरक अलस सहीहैन। मुस्तदरक के हाकिम को यूं पूरा नाम भी दिया जाता है, अल मुस्तदरक अलस सहीहैन, यानी सहीहैन कहते हैं बुखारी और मुस्लिम को, कि बुखारी और मुस्लिम की शरायत के मुताबिक पूरी उतरने वाली अहादीस जो उन दोनों किताबों में नहीं है वो मुस्तदरक के हाकिम में है। तो हाकिम से मुसन्निफ का नाम है
اور مستدرک کتاب کا مطلب اصطلاح حدیث میں اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی خاص کتاب کی شرط کے مطابق لی گئی حدیثیں ہیں. جی یہاں تک ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ لیجیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے نمزارہ صحیح ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب جی مستدرک الحاکم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی احادیث کی کتاب ہے، جی لیکن اس میں جو ہے، اس میں جو صحیح ہے ان کی جو رولنگز ہے نا، ان کے حساب سے جو ایکسٹرا حدیث ہوں گی وہ اس میں کوٹیڈ ہوں گی یا ریپیٹ بھی ہو سکتی ایکسٹرا مطلب جو ان کو پہنچی نہیں. ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے سپورٹ اس کا میں تو مطلب نہیں یہ ہوتی. ہے جی نہیں سپورٹ میں نہیں ہے. میں بتاتی ہوں کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمام صحیح ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جتنی بھی صحیح احادیث تھیں وہ ساری بخاری میں جمع کر دی گئی ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ جی صحیح، ٹھیک. اس فرق سے بات سمجھ آ جائے گی کہ جتنی بھی صحیح احادیث تھیں وہ تمام صحیح احادیث بخاری میں جمع نہیں کی گئیں. امام بخاری سے کچھ رہ بھی گئیں، ان کی جتنی عمر تھی یا جتنے استادوں سے وہ ملے، جتنی ان کو پہنچی انہوں نے وہ اپنی کتاب میں جمع کی. اس وقت اس دور تک پائی جانے والی ساری صحیح احادیث کو وہ جمع نہیں کر سکے. تو یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے بھی لی ہوگی. ان کی طے کی ہوئی شرطوں کے مطابق، ان کے طے کیے ہوئے اصولوں کے مطابق، اصولوں پر پوری اترتی ہوئی احادیث کسی اور کو ملی تو انہوں نے ان کا ریفرنس اس لیے ساتھ میں دے دیا، یعنی کتاب کا ایسا نام اس لیے رکھا گیا تاکہ پڑھنے والوں کو، سیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہو کہ اس کتاب کا میرٹ کیا ہے. اب کلیئر ہو گیا بس. مستخرج اور مستدرک دونوں قریب قریب لگ رہے ہیں نا، تھوڑا سا ہی فرق ہے. لیکن مستخرج میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی احادیث کی اضافی سندوں کو مستخرج میں جمع کیا جاتا ہے. استخراج کہتے ہیں نکالنے کو. اضافی سندیں نکالی گئی ہیں اس کتاب کی، جبکہ مستدرک میں صرف سندیں نہیں، اس کتاب کی شرط پر پوری اترنے والی احادیث جمع کی گئی ہیں. دوسری تقسیم کتب حدیث مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے ہیں. تو اس میں پہلی قسم میں وہ کتابیں آ جاتی ہیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہیں. اچھا، ان کا جو ہے نا کوئی خاص ٹرمینالوجی نہیں یوز کی گئی، بس ان کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز کر دی گئی ہیں کہ پہلی قسم میں وہ کتابیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہیں، جیسے موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح حاکم، صحیح ابن عوانہ. تو ان میں تمام کتابیں صحیح ہیں، تو کتاب کے ساتھ ایسا نام لگا دیا جاتا ہے. اور دوسری قسم میں وہ کتابیں جن میں احادیث صحیح، حسن اور ضعیف ہر طرح کی ہیں، مگر وہ سب کی سب قابل احتجاج ہوتی ہیں، یعنی ان سے حجت پکڑی جاتی ہے، ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں جو حدیثیں ضعیف ہیں وہ بھی حسن کے قریب ہوتی ہیں. حسن، اب صحیح اور حسن تو آپ سمجھ گئے نا. تو جیسے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد.
جن میں تمام کتابیں صحیح تمام حدیثیں صحیح جمع کی گئی ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ صحیح لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو باقی ہیں سنن ہے، جامع، مسند، ان میں جس کے نام کے ساتھ صحیح نہیں لگایا گیا اس میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر طرح کی حدیث جمع کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے نام کے ساتھ ایسی کوئی خاص اصطلاح لگا دی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس طرح کی حدیث جمع کی گئی ہیں. جیسے یہ سنن اور مسند کن کتابوں کو کہتے ہیں، یہ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے کہ سنن وہ کتاب ہوتی ہے جس میں فقہی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی ہیں، اور مسند وہ ہے جس میں صحابہ کی ترتیب سے. تو لیکن یہ نام لگا کر صرف پڑھنے سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر حدیثیں کس درجے کی ہیں. اور کسی میں حسن، صالح، منکر حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ منکر وہ حدیث ہے جس میں راوی ضعیف ہونے کے باوجود اپنے سے ثقہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے مضمون میں یا متن میں. تو جس میں ہر طرح کی حدیثیں جمع ہو گئی ہیں، سنن ابن ماجہ، مسند الطیالسی، زیادات ابن احمد ابن حنبل. یہ صرف جاننے کے لیے سن لیجئے، یہ جب احادیث کی کتابوں سے واسطہ پڑے گا تو یہ چیزیں سنی ہوئی کام آئیں گی. تو ان کتابوں میں حسن، صالح، منکر ہر طرح کی حدیثیں جمع ہیں. اور ایک قسم وہ ان کتابوں کی ہے جس میں ساری کی ساری ضعیف حدیثیں ہیں سوائے چند ایک کے، جیسے تاریخ الخلفاء، نوادر الاصول، کتاب الضعفاء، تاریخ خطیب بغدادی، اس میں ساری ضعیف حدیثیں ہیں. اور ایک آخری قسم ہے ان کتابوں کی جن سے موضوع حدیثیں معلوم ہوتی ہیں. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ موضوع حدیثوں پر مشتمل پوری کتابیں لکھی گئی ہیں عوام الناس کو آگاہ رکھنے کے لیے کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیثیں گھڑ کے لکھی گئی ہیں. کہنے کا مطلب جو ایسی حدیثیں مشہور ہو چکی تھیں، حدیث کے نام پر جو باتیں مشہور ہو چکی تھیں اور وہ ثابت نہیں تھیں، تو ان کو الگ سے جمع کر دیا گیا، تو ان کو موضوع کہا جاتا ہے. یہ دوسری تقسیم جنرلی ان کی کیٹیگرائزیشن تھی، جو جن میں تمام حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، صحیح بخاری، موطا امام مالک، صحیح حاکم، صحیح ابن حبان وغیرہ. ان ناموں سے آپ واقف ہوں تو پتہ چلے. باقی دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو جس میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر طرح کی ہیں، اور اسی طرح جس میں موضوعات کو جمع کیا گیا ہے، موضوعات ابن جوزی، موضوعات شیخ محمد طاہر، انہوں نے علیحدہ سے جمع کر دیا موضوع حدیثوں کو. اور جن میں تمام حدیثیں ضعیف ہیں وہ بھی الگ سے لکھی جاتی ہیں، نوادر الاصول، حکیم ترمذی، تاریخ الخلفاء، اور اسی طرح کتاب الضعفاء. یہ کتب حدیث کی دوسری تقسیم تھی ان کے درجات کے اعتبار سے. نیکسٹ ہے صحاح ستہ کا بیان. صحاح صحیح کی جمع ہے. صحاح صحیح کی جمع ہے. ستہ 6 کو بولتے ہیں. صحیح احادیث کی 6 کتابیں. ٹھیک ہے جی. صحیح احادیث کی 6 کتابیں، ان کی ترتیب محدثین کے نزدیک ایک آدھ کتاب کے اعتبار سے تھوڑی سی مختلف ہے، زیادہ پر اتفاق ہے کہ وہ جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس اصطلاح میں کون سی 6 کتابیں آتی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ. ایک تو یہ ترتیب ہے، میں دہرا رہی ہوں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ. ایک یہ ترتیب ہے ان 6 کتابوں کی. لیکن بعض محدثین نے سنن ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک، اور بعض نے سنن ابن ماجہ کی جگہ مسند دارمی کو شمار کیا. ایک آخری کتاب کی جگہ بعض نے موطا امام مالک اور بعض نے اس کی جگہ مسند دارمی کو شمار کیا ہے صحیح احادیث کی 6 کتابوں میں. اور ایک خاص بات
इन 6 को सिहा कहना गालिब एतबार से है। गालिब एतबार से का मतलब है कि गालिबन इनमें तमाम हदीसें सही हैं, लेकिन दूसरे दर्जात भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा सख्त शराइत के साथ तो सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में ही लिखी गई हैं। इसके अलावा बाकी कुतुब में ज़्यादातर सही अहादीस हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम अहादीस सही हैं। जी, यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो बताइए। एक लास्ट टॉपिक है, ये जीम रा हा, जरह और वाव है, ये ता आइन दाल के साथ तादील, जरह तादील। जरह तादील का बयान है। इसका एक छोटा सा बस डेफिनेशन सुन लीजिए, क्योंकि ये अपनी जगह एक अलग साइंस है। जैसे हम कहते हैं इल्म अस्मा और रिजाल, इसी तरह ये एक पूरी साइंस है। इल्मुल जरह व तादील, इल्मुल जरही व तादील। जरह तादील आप हदीस की कुतुब में आम तौर पर ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि फलां ने इस रावी पर जरह की है, फलां ने इसकी। जरह को किसी रावी की तौसीक करना, यानी उनको सिका कहना, ऐसे उयूब, किसी रावी के ऐसे उयूब को बयान करना जिनसे उसकी अदालत पर हर्फ आता हो, उसको बोलते हैं जरह। किसी रावी के ऐसे उयूब को बयान करना, अच्छा उयूब को बयान करना मतलब गीबत नहीं है, ये मुहद्दिसीन के यहाँ एक अहम काम था कि रावियों के बारे में जांच पड़ताल जब की जाती थी, तो जिस रावी के उयूब पर बात की जाती, ऐब, ऐब की जमा उयूब है, नक्स पर, किसी नक्स किसी कमी पर बात की जाती, तो उसे बोलते कि ये क्या है, जरह की जा रही है। और तादील क्या है, उसकी रिलायबिलिटी बयान करना, उसकी अदालत, उसका जब्त, और यानी पॉजिटिव उनके रिमार्क्स जो होते हैं, उसको तादील बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन है द साइंस ऑफ discrediting और confirming the reliability of narrators। तो इल्म उसूल हदीस में ये भी एक साइंस है जरह तादील की। तो मुहद्दिसीन जब किसी रावी की तादील बयान करते हैं तो कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनमें लफ्ज़ों के एतबार से दर्जात तय होते हैं उनके। जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा सबतुन, हुज्जतुन, सबतुन हाफिजुन, या फिर सिकहुन, सुदूकुन, ला बअस बिही, लैसा बिही बअसुन। कोई मतलब इनका मतलब ये होता है कि इसका हाफजा अच्छा है, या इसका कोई हर्ज नहीं, या ये बहुत सच्चा है। सिकह का मतलब होता है कि फिकाहत, अदालत, बेहतरीन है। ये इनके तर्जमे हैं। वैसे हदीस में जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो होती है जय्यदुल हदीस, सालिहुल हदीस, शेखुन वस्तुन, शेखु हसन अल हदीस, सुदूकुन, और सिखुन, सबतुन, हाफिजुन। ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उनकी रिलायबिलिटी के बारे में, उनकी तादील के बारे में, जो उनको क्रेडिट दिया जा रहा होता है। जबकि इसके ऑपोजिट है जरह। जरह बयान करने के लिए, यानी नेगेटिव रिमार्क्स जो हैं किसी रावी के बारे में, उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है तो दज्जाल उन, कज़्ज़ाब उन कहा जाता है, मुत्तहिम बिलकिज़्ब कहा जाता है, मतरूक कहा जाता है, और हालिकुन, साकितुन, ऐसे लफ्ज बोले जाते हैं। ज़ईफुन जिद्दन, इल्म हदीस में ऐसे लफ्ज लिखे जाते हैं उस रावी के लिए जिसकी रिवायत नाकाबिल कबूल है या उसमें कोई डिस्कशन है। और कोई कम ज़ईफ है तो इसी तरह उस दर्जे के कम ज़ईफ के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिकली जरह व तादील जो है, इतना सीख लें इस बारे में कि जब आप पढ़ें कि फ़लाँ रावी के बारे में जरह की गई है, फ़लाँ रावी की तादील के लिए ये अल्फाज बोले गए हैं, तो उससे इतना समझ लें कि ये उनकी रिलायबिलिटी पर बात की गई है। फिर वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। अब पॉजिटिव के लिए वर्ड्स कौन से हैं वो जान लें, और नेगेटिव के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं
وہ جان لیں. تو یہ احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے زیادہ تر پتہ چل جائیں گے. جی جرح و تعدیل سمجھ میں جی کوئی بتا دیں گے جرح و تعدیل کی کیا سمجھ آئی ہے؟ کسی راوی کے عیوب بیان کرنا وہ جرح ہوتی ہے، اور کسی راوی کی لائبلٹی یا اچھائیاں بیان کرنا وہ تعدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جرح و تعدیل کا کہ ججمنٹ دینی ہوتی ہے، اور کچھ رولز کی بنا پر کسی راوی کو، کسی نیریٹر کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس کی نیریشنز کو. تو ہم نے جو ابھی پڑھا ہے، ہم نے اس لیسن میں صرف یہ پڑھا ہے کہ کون سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی جرح کی گئی ہے یا تعدیل کی گئی ہے. جرح آپ سمجھنے کے لیے کہہ لیں نیگیٹو ریمارکس، اور تعدیل پازیٹیو. تو وہ ورڈز کون سے ہوتے ہیں یا کن ورڈز سے ہمیں پتہ چلے کہ کس کا درجہ کیسا ہے؟ تو وہ ایسے ہیں کہ ثبت، حافظ، ثقہ، صدوق، لیس بہ بأس. یہ تعدیل کے الفاظ ہیں اس قسم کے. اور جرح کے الفاظ وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے، عربی سے تھوڑی بھی نو ہاؤ رکھنے والے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کوئی کسی کو متروک کہا جاتا ہے، یعنی چھوڑا ہوا، یا دجال، کذاب، ضعوف، ضعیف کی قد ضعف فیہ ضعف، ایسے کچھ لفظ بولے جاتے ہیں اس کی جرح کے لیے. تو یہاں اتنا جاننا بس کافی ہے کہ وہ کون سے ورڈز ہیں جو جرح و تعدیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی علم اصول حدیث میں یہاں تک سیکھنا تھا ہمیں. آج مکمل ہو گیا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بہت اہم چیز ہے، اس کی ایک دوسرے سے ریویژن کر لیجئے گا. یاد رکھنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو آگے کسی ایک بندے کو سکھا نہیں دیں گے، یہ چیز یہ آپ کو یاد نہیں رہے گی. یا پھر دو تین لوگ مل کر آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کے انداز سے سنا دیں، تاکہ سمجھنے میں اگر کوئی غلطی آ گئی ہے تو ایک دوسرے کی اصلاح کر لی جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.